अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और सुनाइए क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग हो रही है और गुड मॉर्निंग यहाँ पर 8:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग जो है बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे भी जा चुके हैं, आज मेरे हस्बैंड छोड़ के आए बच्चों को और मैं वॉक पे जाऊँगी अभी थोड़ी देर तक। लेकिन ना वो मैं फ्री थी, मैंने रात को वीडियो बनाई थी, चाँद चाँद की बनाई थी वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पाकिस्तान याद आ गया, जब अच्छा मौसम होता था तो पाकिस्तान में जो है इसी तरह ठंडी ठंडी हवा चलती थी जब सर्दी आने वाली होती थी और बहुत ही नाइस वेदर हुआ करता था। बहुत ही अच्छा लगता था सब कुछ देखना और जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी या बारिश के बाद जो मौसम होता था वो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ करता था, तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग इस मौसम में। वैसे ही सेम रात का मौसम हो रहा था, वैसे कौन सा वहाँ गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है, बराबर का हिसाब है। कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि वहाँ पर ऐसे, वहाँ तो अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हुए हैं, वहाँ तो ज़्यादा इंजॉयमेंट है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि चलो भाई अगर इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान आ जाओ, तो वाकई मुझे पसंद है पाकिस्तान, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा मेरा अपना मुल्क है। इस वजह से मुझे यूके से भी बहुत प्यार है, मुझे पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं बहुत मुहिब वतन हूँ क्योंकि मैं इधर भी मेरा काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और मैं पाकिस्तान में तो मेरा बचपन गुजरा है। इंसान को जो है ना अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए, ना कि फ़जूल बातों में, फ़जूल चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करे। इंसान को चाहिए कि अपने आप के ऊपर तवज्जो दे, अपने आप को देखे कि वो उसको क्या, उसके अंदर कमी क्या है, उसको क्या करना चाहिए। जैसे हेल्थ इशू है किसी को, तो अगर हेल्थ इशू है तो उसको चाहिए कि हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज करे और अपने पर थोड़ी सी तवज्जो दे, ठीक है ना। जिस किसी को स्किन का इशू है तो उसको चाहिए अपने स्किन की तरफ तवज्जो है, इस तरह ना। और किसी को रूहानी कोई मसला है तो रूहानी मसले में तो सबसे ज़्यादा तो नमाज है। आप नमाज़ पढ़िए, मेन चीज़ है जिससे आपको दिल को सुकून मिलता है, जिससे आप बेचैन होते हैं, आपके दिल को सुकून ख़त्म हो जाता है। आप कभी कभी इंसान को ऐसी कैफियत होती है कि इंसान जो है इस कैफियत में चला जाता है कि बेचैनी की कैफियत में चला जाता है ना। जैसे ये कुदरती अमल है इंसान के, तो अल्लाह के करीब हो जाइए। सबसे अच्छा तरीका है, जितना हम अल्लाह ताला के करीब होंगे इतना ही आपकी वो बेचैनी को दूर करेगा और आप परेशानी से दूर हो जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे मज़हब ने बताई हैं कि नमाज हो गई, कुरान पाक हो गया और दरूद शरीफ हो गए। ये तीनों चीज़ें अगर दिन में थोड़ा थोड़ा करके कर लें, नमाज तो पूरी पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ लें और कुरान शरीफ पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह दिल को सुकून मिलता है, यानी अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। जितना करीब होंगे इतनी परेशानियाँ और दिलों के दुख दूर हो जाएंगे, अल्लाह ताला दूर कर देगा। तो बस इतनी ही सी बात थी, मैं यही समझा रही थी कि कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती कि हम कैसी तवज्जो दें। और जो कम उम्र लड़कियां होती हैं और लेडीज़ होती हैं, किसी किसी को शौक़ होता है कि हम अपनी स्किन अच्छी करें, तो वो अपनी स्किन अच्छी करें। अगर उनको शौक़ है तो इन चीज़ों का तवज्जो देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि औरत को अपने पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि औरत जितनी ही अच्छी होगी इतनी ही प्यारी लगेगी। यानी जितनी उसकी स्किन अच्छी होगी, उसके बाल अच्छे होंगे, उसका हुस्न अच्छा होगा तो और भी खूबसूरत लगेगी। तो औरतों को अपने आप पे तवज्जो देना चाहिए। घर के आप जितने भी काम कर लो, लेकिन घर के काम के बाद जो है अपने आप को बना उस बात श्रृंगार पे भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो दौर कुछ और ही दौर है। आजकल का दौर है वो कुछ और ही दौर चल रहा है और तो कंपटीशन है, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िक तो अल्लाह माफ़ करे, तो ये तमाम चीज़ें हैं ना, तो फैशन की तरफ लेके जाती है। और एक घरेलू औरत जो होती है उसको चाहिए कि वो भी अपने पर इतनी ही तवज्जो दे जितनी वो देखती है। ज़्यादा नहीं, कम नहीं, तो ज़्यादा नहीं तो फिर कम से कम थोड़ी सी अपने आप को बनाए संवराए। घरेलू औरत के लिए कह रही हूँ, ये नहीं है कि घर का काम किया, बाल उलझे में अशर ख़राब हो रहा है और अपना काम से काम नहीं। एक औरत को अपने पर बहुत तवज्जो देना चाहिए, मेरे ख़्याल से चाहिए, और ये उसका हक़ है। बेशक आप जो हैं जितने भी परेशान हैं, लेकिन लोगों को अपने
لوگوں کو اپنی پریشانیاں جو ہے کوشش کیا کریں کہ کم سے کم بتائیں، ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، پریشانیوں کا آپ کا کوئی حل نہیں نکال سکتا. میں یہ نہیں سمجھ سکتی. کسی سے آپ مدد چاہیں تو اسے رازدار طور پہ اسے اگر مدد مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر بندے کو جو ہے آپ اپنی کوئی دکھ نہ بتائیں، تکلیف نہ بتائیں اور صبر کریں. اس کا اجر تو اللہ نے رکھا ہی ہے، لیکن پھر بھی اپنی تکلیف و دکھ جتنا ہونا کہ نہیں بتائیں. لوگ سن لیتے ہیں آپ کی بات، آپ کی تکلیف کو سن لیتے ہیں، لیکن پیچھے سے پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق اس سینس میں اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کے اوپر آزمائشیں ہیں. یہ جو ہے یہ جو بندہ ہے اس کو زیادہ وہ ہے، اللہ کی پکڑ ہے. میں نے تو ایسے جاہل لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے. کہ مجھے نہیں سنا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک عورت تھی، وہ بتا رہی تھی، مجھے ملی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے اللہ معاف کرے کینسر ہو گیا. تو مجھے بتا رہی تھی وہ کہ جب اسے کینسر ہوا تو اس نے بتایا اپنے رشتہ داروں کو کہ اسے کینسر ہو گیا. تو اس نے کہا بھائی ان کے اوپر تو ہر وقت آزمائشی رہتے ہیں، یہ لوگ تو منحوس لوگ ہیں. میں نے سر پکڑ لیا اپنا. وہ بیچاری اتنی دکھی تھی، ایک تو اپنی زندگی کی وجہ سے بیچاری اتنی پریشان تھی، اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پریشان تھی، اور پھر اس کے بعد لوگ دیکھو، اس کے رشتہ دار دیکھو، جہالت دیکھو. میں حیرت ہوتی ہے لوگوں کی، ان کی دماغی ذہنیت پر کہ ان کی باتیں سنیں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں. کہ تو میں کہتی ہوں کسی کے دل آزاری نہ کریں. بس میں جتنے لوگوں کی باتیں سنتی ہوں نا تو مجھے حیرت ہوتی ہے. تو اس نے کہا، اور کوئی اور بھی بات تھی کہ پتہ نہیں کس نے مجھے کیا کہا تھا. مجھے یہ کہا تھا کہ میں جا رہی تھی تو میں پریشان تھی. میں رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں آپ کو کچھ دن بعد واپس کر دوں گی، جبکہ وہ مانگ بھی نہیں رہی تھی، پر منٹ مانگ بھی نہیں رہی تھی کہ مجھے دے دے میں خرچ کر لوں. تو انہوں نے اس کو پیسے تو نہیں دیے، اور بلکہ یہ کہا کہ آپ تو ہمیشہ سے نا پریشان رہتی ہو. تو جس نے مجھے یہ بات بتائی تھی نا، کینسر کی مریضہ تھی، تو اس نے مجھے جو یہ بات بتائی تو مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ اللہ دینے والا اللہ کی ذات ہے. بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. جب اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انسان کا جو ذہنیت ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک گرا ہوا ہے. تو بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے دل آزاری ہے، احترام ہے، انسانیت کا احترام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ آگے جو ہے آتا ہے. آپ کا سب کچھ آتا ہے، یعنی حقوق آتے ہیں اس کے بعد جو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کی جو زبان ہے نا یہ اچھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے پر توجہ نہیں دیتی. وہ توجہ یوں نہیں دیتی کہ وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر کا کام کرتے ہیں، بچے سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں. سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر جب فری ہوں تو آپ گھومنے نکل جائیں، کہیں بھی گھومنے نکل جائیں آپ. چاہے وہ کوئی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی پارک ہو، چاہے آپ کوئی تفریح مقام ہو، کہیں بھی نکل جائیں آپ گھومنے کے لیے. سب سے اچھا بات یہ ہے اپنے خوب تیار ہوں اور آپ گھومنے نکل جائیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے گھومیں پھریں، مزے کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر آ کے جو بھی حساب کتاب ہے اپنا کھانا وانا بنا کے جائیں اور ہے نا گھومنے پھر نکل جائیں. ہاں اگر آپ ایک سے زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو باہر سے ہی لینا پڑے گا. لیکن زیادہ کوشش کیا کریں اپنے تمام گھر کی کلیننگ کر کے، لیڈیز کے لیے ہیں کہ جیسے میں بھی کرتی ہوں نا تو ایسے ہی کرتی ہوں کہ تمام کلیننگ وغیرہ کر کے ریڈی کر لیتی ہوں ہر چیز کو. اور جب میں باہر سے آتی ہوں تو میرا گھر بھی صاف ملا ہوتا ہے، مجھے کلین ملا ہوتا ہے، بالکل ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی کوئی چیز کہیں رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اپنا گھر کلین کر کے جائیں، اپنے بچے ساتھ لے کے جائیں، گھومیں پھریں، بے شک پارک میں جائیں. پارک سے آنے کے بعد آپ اچھی سی چائے بنائیں، وہ پیجیے اور انجوائے کیجیے. ٹی وی لگائیے. سب سے اچھی بات یہ بتائیے، آج کل تو سب سے اچھا جو چیز آئی ہوئی ہے وہ ٹی وی آئی ہوئی ہے. ٹی وی آئی ہوئی نہیں ہے، ٹی وی ہے، پرانا ہے، اور موبائل ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے اچھا آج کل تو دوست یہ ہے، اور زیادہ کسی کے اوپر دماغ ماری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے یہ جو چینل بنایا ہے، میں نے صرف اس لیے بنایا ہے چینل، یہ اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں اپنے آپ کو بزی کر سکوں. اس سے بہت زیادہ نا آپ مصروف ہو جائیں گے، مصروف ہی ہوں گے. آپ کو فکر لگے گی کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، آپ اپنے پر توجہ دیں. تو میں نے جو ہے نا یہ کوئی اس کے لیے نہیں کیا کہ میں اس کے پیسے کمانے کے لیے یا نہیں. میں نے جو
یہ جو چینل بنایا ہے یہ میں نے اپنے ذہنی سکون کے لیے بنایا ہے. یہ بہت ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے نا تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. الحمدللہ میں نماز وغیرہ تمام پڑھتی ہوں, شکر ہے اللہ پاک کا, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی کرنے کے لیے, اپنی تھوڑی سی ایکٹیویٹی بنانے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے. مت بنائیں آپ چینل, مت بنائیں, ڈرامے دیکھیے اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر اپنی جو بھی ضرورت کی, جو آپ کا دماغ کرتا ہے وہ دیکھیے, یعنی اسلامی چیزیں دیکھیے. آپ جس مذہب سے, آپ اپنے مذہب کے مطابق دیکھیے. آپ کے اوپر بہت, یہ سوشل میڈیا نا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اچھی سے اچھی چیز کہہ رہی ہوں, دیکھ سکتے ہیں آپ, جس میں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. بہت اچھی چیز ہے یہ سوشل میڈیا. اس نے بہت ہی انسانوں کو جو ہے نا اس میں تھوڑا سا بزی کر دیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا اس وجہ سے ذرا سے ذہنی ٹینشن سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. اور اس کے نقصان بھی کچھ ایسے ہیں کہ یہاں جتنا آپ سوشل میڈیا میں گھسیں گے اتنا ہی اپنا آپ کا ٹائم بھی برباد ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں, نہیں, آپ اپنے پر بھی توجہ دیجیے, سوشل میڈیا کو بھی دیکھیے. اس سے بڑا ذہن اچھا ہوتا ہے. پتہ ہے کیا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے آج کل کے دور میں, اپنے بیزی ٹائم میں تھوڑا سا وقت نکال کے تھوڑا سا کچھ دیکھنا, ٹی وی دیکھنا. اپنے آپ کو چائے بنائیے, اپنا ٹی وی آن کیجیے اور اپنا دیکھیے, ٹی وی دیکھیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میں تو زیادہ تر ڈرامے وغیرہ جو ہوتے ہیں اپنے وہ جو بڑی اسکرین ہوتی ہے نا اس پہ دیکھتی ہوں. میں موبائل پہ نہیں دیکھتی, مجھے مزہ نہیں آتا ہے اس پہ دیکھنے سے. میں ٹی وی کے اوپر دیکھتی ہوں تمام چیزیں نا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے بگ اسکرین کے اوپر نا, جیسے کہتے ہیں. میں بھی ایسا کرتی ہوں, چائے بناتی ہوں, ٹی وی آن کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں ڈرامے وغیرہ جو ہوتے ہیں. آج کل تو ویسے میرے کوئی نہیں دیکھ رہی, لیکن میں کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی ہوں. ضرور 1 گھنٹہ ضرور دیتی ہوں, ضرور دیکھتی ہوں میں. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ.